مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے اس سفر میں جو ہے جا رہے ہیں، اور ہم نے حدیبیہ کو الحمدللہ بإذن اللہ مکمل کیا. اب ہم پڑھیں گے اس میں خیبر، غزوہ خیبر کے بارے میں الحمدللہ ہماری آج کی کلاس ہوگی. خیبر جو تھا یہ مدینہ طیبہ کے شمال میں تقریباً 100 مائل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا شہر تھا. یہاں قلعے بھی تھے، کھیتیاں بھی تھی، اور ایک جو تھی بستی رہ گئی تھی. اب جو ہے لیکن آب و ہوا کے لحاظ سے یہ قدرے غیر صحت مند تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گئے اور مامون ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب بقیہ جو 2 بازو یہود اور قبائل نجد، ان سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن اور سلامتی ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور و دورہ ہو. مسلمان جو ہے اب یہ جو خونریز جنگیں ہیں ان سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں. اب چونکہ خیبر سازشوں کا تو گھر تھا، یہاں پر ان کی ساری فوجیں جو تھی یہود جمع ہوئے تھے لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کا ان کا جو تھا یہ کام تھا. تو سب سے پہلے اسی لیے مسلمانوں کو انہی کا رخ کرنا پڑا. رہا یہ سوال کہ خیبر وقتاً ایسا تھا تو نہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں یہ مطلب اس کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیوں پیش قدمی نہیں کی. اصل میں اہل خیبر جو تھے، اب جو جنگ خندق ہوئی تھی، جنگ خندق کو اگر ہم دیکھیں تو مشرکین کے تمام گروہ جو تھے ان کو لا کر مسلمانوں پر چھڑا لانے والے یہ یہودی تھے، اور پھر انہوں نے بنو قریظہ کو جو ہے خیانت پر بھی آمادہ کیا تھا. نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کا جو ہے منافقین کے ساتھ مل کے احزاب کے جو ہے جو تیسرے ان کا بازو تھا، یعنی بنو غطفان بدو کے ساتھ یہ تعلق جو تھے ولیجرز تھے. اب یہ لوگ دوبارہ منافقین اور غطفان اور ولیجرز کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے تھے. مطلب سکون ان کو ابھی بھی نہیں آیا تھا یہود کو، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی پروگرام بنا لیا. ان حالات سے مجبور ہو کر اب مسلمانوں کو بار بار جو ہے نا اپنی فوجیں بھیجنی پڑتی تھی اور چھوٹے چھوٹے مارکے پیش آتے تھے. ان کے جو 2 بڑے سربراہ تھے سازشی، سلام ابن الحقیق اور اسیر میں جو ہے نا ابن زارم، ان کا جو صفایا کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہود جو تھے یہ دونوں اس چیز میں پیش تھے کہ یہ باقی لوگوں کو جمع کر کے یہ خود دوبارہ کیا ہے ایک طاقت بن جائیں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. تو جو ہی قریش کے ساتھ مسلمانوں کو اب اس چیز کی تسلی ہو گئی کہ وہاں پر تو جنگ جو ہے 10 سال کے لیے بند کر دیا گیا، تو ان مجرموں کا اب محاسبہ کیا ہے، ان کے محاسبے کرنے کے لیے اب میدان صاف ہو گئی. تو ان کا یوم الحساب جو تھا وہ قریب آ گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر یہ جو ہے نا ذی الحجہ کا مہینہ پورا جو اور پھر محرم کے چند دن مدینہ طیبہ میں قیام فرمائے، اور محرم کے باقی جو ایام تھے وہ خیبر کے لیے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، کیونکہ خیبر جو تھا یہ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے، جو اللہ نے ارشاد کیا تھا اس کے ذریعے اللہ نے فرمایا تھا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فجعل لکم ہذہ، یعنی اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، اور اس کو تمہارے لیے یعنی فوری طور پر عطا کر دیا۔ جو چیز فوری طور پر عطا ہوئی تھی وہ تو صلح حدیبیہ تھا، جیسے ہم نے اس میں دیکھا کہ 2 سال کے اندر مسلمان جو تھے وہ جو لشکر روانہ ہوئی مکے کی طرف تو 3000 سے یہ جا کر 10,000 پہ تعداد پہنچی تھی، اور پھر اس کے علاوہ چونکہ اب پہلے تو حدیبیہ تھا اور پھر بہت سارے جو اموالی غنیمت سے مراد خیبر تھا، کیونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ یہ لوگ تو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو جیسے کہ موت کے کنویں میں چھلانگ لگانا ہے، یہ نہیں گئے، اور یہ اسی کے انتظار میں ہے کہ اب مسلمان جو ہے نا بری طرح شکست کھا کر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو منافقین اور کمزور ایمان کے مسلمان تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذُرُونَ نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم اموالی غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ جو پیچھے چھوڑ گئے تھے یعنی منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم سمجھتے ہیں۔ اب چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا اور اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جو یعنی حدیبیہ میں آپ کے ساتھ گئے تھے۔ اب اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہی لوگ جا سکتے تھے یعنی جنہوں نے حدیبیہ کے درخت کے نیچے بیعت و رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد جو تھی وہ 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ طیبہ کا جو انتظام تھا یہ حضرت سبع بن عرفت غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا گیا، اور اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت سبع بن عرفت جو ہے رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ فجر سے فارغ ہوئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے خدمت میں جو ہے نا انہوں نے توشہ فراہم کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے خیبر جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے تمام رفقا کو بھی مالی غنیمت میں شریک کر لیا تھا۔ اس موقع پر یہود کی جو یعنی حمایت میں منافقین نے خاصی تنگ و دوڑ کی،
اور جو راس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے تو یہودی خیبر کو پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو، دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد، تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت توڑے ہیں، اور وہ تنگ دست بھی ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی توڑے ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن جو ابی الحقیق تھا اس کو بنو قیس کے پاس بھیجا، تاکہ بنو غطفان کے پاس اسے روانہ کیا کہ وہ یہودیوں کی کیا ہے مدد کرے، کیونکہ یہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے خلاف یہ پہلے بھی یعنی جا چکے تھے احزاب میں۔ یہود نے جب یہ پیشکش کی تو انہیں مسلمانوں پر جو ہے نا کیا ہے غلبہ ہو گیا۔ اب خیبر کی جو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو خیبر کی جو نصف پیداوار ہے وہ انہیں دی جائے گی۔ یعنی خیبر کی پیداوار یہ ایک بہت بڑی چیز تھی بنو غطفان کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جو ہے آپ نے جبل عذر کو جو ہے وہ پاس کیا۔ اب وہاں سے جب آپ گزرے تو اس کے بعد آپ ایک وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، اور رجی کے جو ہے نا غزوہ رجی ہم نے پڑھا تھا، یہ وہ غزوہ تھا جو بنو لحیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی، جس میں حضرت زید بن خبیب کی جو ہے نا گرفتاری، زید اور خبیب رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ کی گرفتاری، اور پھر مکہ میں شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اچھا، رجی سے بنو غطفان کی آبادی جو تھی یہ 1 دن 1 رات کی دوری پر تھی، تو اسی لیے بنو غطفان نے تیار ہو کر امداد کے لیے خیبر کی راہ لی تھی۔ اس اثنا میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور اور بہت زیادہ جو ہے نا سنائی دینا پڑا، بہت شور سنائی دینا پڑا۔ اب غطفان یہ سمجھے کہ انہوں نے مسلمانوں نے ان کے بال بچے اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے انہوں نے آزاد چھوڑ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ماہرین تھے جو لشکر کے راستے دکھانے پر جو یعنی ہائر کیے جاتے تھے، جو اس پر ہی مامور ہوتے تھے۔ اس میں ایک کا نام جو تھا وہ حسیل تھا۔ آپ جو ہے نا دونوں جو تھے راہ دکھانے والے، ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائیں گے، مدینہ طیبہ سے ہٹ کر یعنی دوسرے سائڈ سے۔ اس کی حکمت عملی جو تھی اس کے ذریعے ایک تو یہ کہ یہود جو ہے شام بھاگنے کا راستہ جو ہے ان کا وہ بند کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کے ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ تو ایک رہنما نے جو ہے کوئی 4-5 راستے بتا دیے، وہ راستوں کے نام لیتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے کہ نہیں اگلے کا نام بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسیل نے جو ہے کہا جو آخری نام تھا جس راستے کا، اس کا نام تھا مرحب یعنی کشادگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحب پر جانا پسند فرمایا۔ سلمہ ابن عقور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہو گئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا، تو جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو ہدایت دیتے رہے، اور صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس وقت جو ہے عامر رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی، جس کے بارے میں صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً دعائیں جس کے لیے کرتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔
اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے قریب وادی صبا میں پہنچے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توشے منگوائے، ستو لائے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوش فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب بھی یہاں پر پڑھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نمازیں یہاں ادا کی۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہونی تھی یعنی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان اب خبر نہ ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا ڈائریکشن بالکل چینج کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیرے میں فجر میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان بھی سوار ہو کر سب نے خیبر کی طرف بڑھے اور وہاں کا رخ کیا اور اہل خیبر کو اس بات سے اب یہ بالکل بے خبر تھے۔ وہ اپنے اوزار اٹھا کر جو ہے اپنے کھیتی باڑی کے لیے نکل پڑے۔ وہ جیسے کہ صبح صبح اندھیرے منہ ظاہر کے ساتھ نکلتے ہیں اپنے کھیتوں کی طرف، اور اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ چیختے ہوئے شہر کے اندر بھاگتے ہوئے گئے۔ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور چیخ رہے تھے کہ قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا کہ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان کے ڈرے ہوئے لوگوں کی صبح جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جو پڑاؤ تھا اس کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ اس پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتلا دیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پڑاؤ دینے کا حکم دیا ہے یا محض ایک جنگی تدبیر ہے جسے آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک جنگی تدبیر ہے۔ تو اس پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مقام ہے یہ قلعہ نتا یعنی اس کے بہت قریب ہے، یہ جو یہودیوں کا قلعہ ہے، اور خیبر کے سارے جو جنگ کی جو افراد ہیں وہ اسی قلعے میں ہیں۔ اب انہیں ہماری حالات کا پورا علم ہوگا کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہیں، اور ہمیں ان کی جو ہے نا حالات کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی، یہ تو قلعوں میں بند ہے، یہ ہمارے اوپر تیر بھی برسائیں گے، اور ہمارے تیر بھی اگر ہم ان پہ برسائیں تو ان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم ان سے جو شخون سے بھی جو ان سے ہم لوگ محفوظ نہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مقام جو کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے، یہاں زمین جو ہے وہ آبائی ہے، اسی لیے مناسب ہوگا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں تاکہ ہمارے مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور جو ہے نا اسی جگہ پھر مسلمان منتقل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو رائے دی ہے وہ بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اتنے قریب ہوئے کہ پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر ٹھہر جاؤ، اور لشکر ٹھہر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ساتوں آسمان کے جس پر ساتوں آسمان کے اللہ، اے پروردگار ساتوں زمین کے، اے رب العالمین، پروردگار دو عالم، شیاطین اور جن کے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، اے پروردگار ہم تجھ سے اس بستی کی بلائی اور اس کے باشندوں کی بلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر اور اس کے باشندوں کے شر سے، اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا چلو آگے بڑھو۔ اب مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ جس رات خیبر کے حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے،
جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑی بات تھی. اب صبح ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب ہر ایک کی یہ آرزو تھی کہ وہ جھنڈا جو ہے ان کے سپرد کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی کہ اکثر جو ہے آب و ہوا کی وجہ سے انسان کو کچھ الرجیز ہو جاتی ہیں، پنک آئے ہو جاتے ہیں تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. تو صحابہ نے یہ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ظاہر ہے جب آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر دکھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہیں بلا لو. وہ لائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی. وہ شفایاب ہو گئے، گویا ایسے کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میں اس وقت تک لڑوں گا وہ ہمارے جیسے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے حقوق جو ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کر دو. بخدا تمہارے ذریعہ اللہ کے ایک آدمی کو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اگر دے دے ایک آدمی کو بھی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. بہترین یہ حدیث ہے. جب یہ حدیث میں پڑھتی ہوں تو مجھے بڑی محبت ہے ظاہر ہے سب سے، لیکن میرے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھانے کا مقصد اور پھر اس کو یوٹیوب پہ ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ یا رب العالمین ہو سکتا ہے کہ کبھی میری زندگی یا میرے گزر جانے کے بعد، کیونکہ وہ چیز تو یوٹیوب پر چلتی رہتی ہیں، یا اللہ اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت ملی تو اس کے ذریعے رب العالمین میری مغفرت فرما دے. دیکھو سرخ اونٹ آج بھی اگر عربوں میں دیکھیں تو ملین ڈالروں میں ایک ایک اونٹ کی قیمت ہے. انہوں نے ان کے لیے سوئمنگ پول بھی بنائے ہوتے ہیں، جب دکھاتے ہیں نا تو ان کے وہ کیٹ سکین بھی ہوتے ہیں، مطلب انسانوں سے زیادہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اچھا، اب خیبر کی جو آبادی تھی یہ اس کے 5 قلعے تھے، یہ بہت بڑے بڑے قلعے تھے. حسن نعم تھا اور حسن شعیب بن معاذ تھا، حسن قلعہ زبیر تھا، حسن ابی تھا اور حسن نزار تھا. یہ بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، اور جو ہے نا 8 قلعے تھے ان لوگوں کے. اور ان 8 قلعوں کے علاوہ جو تھا ان کے گھڑیاں بھی تھی. گھڑیاں ایسی ہوتی تھی نا، کبھی اگر آپ کا تعلق، ہمارا تعلق تو ٹرائب سے ہیں تو وہ ایک ٹاور سے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، وہ تقریباً سارے موسٹ آف لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ جب جنگیں ہوتی ہیں ان کو وہ مورچے کے طور پر یوز کرتے ہیں. وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بہت یعنی ٹال ہوتے ہیں. اچھا، اب ان کے پاس یہ چیزیں بھی تھی تو وہ چھوٹی تو تھی لیکن قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے وہ ہم پلا تو نہ تھی، لیکن پھر بھی وہاں سے ان کے مورچے تو بنے ہوئے تھے. اب جہاں تک جنگ کا تعلق تھا وہ صرف پہلے جو ہے اس طرح ہوئی کہ مسلمان جو تھے، جو مارکے کا آغاز ہوا، یہ 8 قلعوں میں سب سے پہلا قلعہ جو تھا وہ نعم پر حملہ کیا مسلمانوں نے. اب یہ قلعہ جو تھا یہ محل وقوع کی نزاکت اور اس کی جو مطلب اس کے لحاظ سے بھی یہ یہود کی یہ پہلی دفاعی جو ہے نا لائن کی جیسے کہ اس کی حیثیت تھی. اور یہی قلعہ جو تھا یہ مرحب نامی ایک ان کا بڑا ہی وہ تھا جیسے طاقتور اور پہلوان اور جنگجو تھا، یہ اسی کا قلعہ جو تھا مانا جاتا تھا، جس کو جو 1000 مردوں کے برابر جو تھا یہ مانا جاتا تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی. اب انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی. اپنے بادشاہ جو مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مقابل یہ آ کے کھڑے ہو گئے، میدان جنگ میں اترے. پہلے تو مرحب نے دعوت دی مبازرت کے لیے، جیسے کہ دیتے تھے کہ میرے مقابلے پہ کوئی آ جائے تو جس کی اور اس کے مقابلے پہ سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نکلے.
جب وہ نکلے اور وہ اس کے ساتھ وہ اس کی لڑائی چلتی رہی اور یہ بڑے متکبرانہ انداز سے اشعار بھی پڑھتا رہا. اب ان دونوں کے درمیان جو ہے یعنی وار ایک دوسرے پہ یہ کرتے رہے. اب اتنے میں جو ہے اس کے مقابلے پہ نہیں جو ہے نا اس کے مقابلے پہ عامر رضی اللہ عنہ اترے تھے. اللہ مجھے معاف کر دیں وہ نہیں سلمہ بن عقو نہیں, عامر رضی اللہ عنہ اترے تھے اس کے مقابلے پہ. تو عامر رضی اللہ عنہ جو تھے اس سے کیا ہے لڑائی ہوئی تھی. اب یہ ایک دوسرے پہ تلوار سے وار کرتے رہے اور عامر رضی اللہ عنہ نے اس کی پنڈلی پر وار کیا اور تلوار کا سرا پلٹ کر جو ہے اس کے پنڈلی پر آ لگا, جس کی سے جو ہے نا اس کو بڑی شدید وہ بھی ہوئی تھی, چوٹ لگی تھی. خیر بالآخر اسی زخم سے ہی اس کی موت واقع ہو گئی تھی. تو اور پھر عامر رضی اللہ عنہ بھی اس میں زخمی ہو جانے کے بعد جو ہے مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اشعار پڑھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے, یعنی جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. میں انہیں سا کے بدلے میں نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا. اس کے بعد مرحب کے سر پر ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اس قلعے کو فتح کرایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کے ایک چوٹی پر جا کر ایک یہود نے کہا نا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے تم لوگ بلند ہو. اور پھر جو ہے نا اس کے بعد جو مرحب کا بھائی تھا یاسر وہ یہ کہتے ہوئے نکلا کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا. اس چیلنج پر زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ میدان میں آئے تو ان کی ماں صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا. چنانچہ زبیر رضی اللہ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا. اب یہ بھی جو ہے قلعہ فتح ہو گیا اور پھر قلعہ نعم کے بعد قلعہ صعیب جو ہے وہ بھی قوت اور حفاظت کے لحاظ سے بہت بڑا قلعہ تھا. مسلمانوں نے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعے کو جو ہے نا اس قلعے پہ حملہ کیا تھا اور 3 روز تک اس کے جو ہے نا گھیرے میں رکھا تھا اور تیسرے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی. اس قلعے کے فتح کے بارے میں ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کی شاخ جو تھی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم لوگ تو چور ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں, ظاہر بھوک بھی تھی, مسلمانوں کے پاس تو کمی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ان کا حال معلوم ہے, تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں ہے اور اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے جو میں انہیں دے دوں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان میں بھی قوت نہیں ہے, ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا میں انہیں یہود کے اس قلعے کی یا اللہ پروردگار ان کو اس قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کرامات ہو. ایسا قلعہ ان کو فتح کرا جو سب سے زیادہ کرامت ہو, جہاں سب سے زیادہ خوراک یعنی اور چربی دستیاب ہو. اور جب دعا فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پہ حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے. اب اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبازرت کی جو ہے وہ دعوت دی گئی اور سورج جو ہے ڈھلنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے صعیب بن معاذ کو جو ہے فتح عطا فرمائی. اور خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی یعنی موجود ہو, اور مسلمانوں نے اس قلعے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مسلمانوں کو یہاں پر عطا کیا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی کیا کیا تھا کہ گدھے ذبح کر دیے. اب چولہوں پر جو ہے نا ہانڈیاں چڑھا دی کہ ظاہر ہے لوگ تو بھوکے تھے, کوئی کچھ کھانے کا انتظام ہو. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھریلو گدھے کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے.
اب پھر قلعہ زبیر کو بھی فتح کیا مسلمانوں نے. اب یہود جو ہے یہ قلعوں سے نکل کر زبیر میں جمع ہو گئے. یہ بھی ان کا ایک کافی مضبوط قلعہ تھا کیونکہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور یہ جو ہے اونچائی پر تھا, مشکل بھی تھا. اب یہاں مسلمانوں کی نہ تو سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی اور نہ پیادہ جا سکتے تھے. ظاہر ہے جب دشمن اوپر سے ہو تو اس کے پاس جانا مشکل ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد جو ہے نا محاصرہ قائم کیا. 3 روز تک یہ محاصرہ رہا. بعد میں ایک یہودی نے آ کر کہا کہ اے ابو القاسم, اگر آپ 1 مہینے تک بھی محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی کیونکہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں تو سب کچھ ہے. ہاں البتہ پینے کا پانی اور چشم زمین جو ہے یہ نیچے ہیں, یہ نیچے رات کو نکلتے ہیں تو اپنے لیے پینے کا پانی لیتے ہیں, پھر قلعے میں یہ واپس جاتے ہیں اور آپ سے یہ محفوظ رہتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی فرمائے بند کر دیں. تو اس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اگر پانی بند کر دیں تو یہ ایک جو ہے نا دن میں ہی گھٹنے ٹیک دیں گے. اور اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کرایا. اس کے بعد یہود نے آ کر ایک جو ہے نا انہوں نے زبردست جنگ کی جس میں مسلمان بھی شہید ہو گئے, پھر جو ہے نا 10 یہودی بھی اس میں مارے گئے تھے اور یہ قلعہ فتح ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد قلعہ زبیر, قلعہ نزار, اللہ رب العالمین نے یہ سارے جو قلعے تھے وہ فتح کرائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا جو پہلے ابن الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہ خیبر کے جو نصف ثانی کی جو فتح تھی تو اب سارے قلعے تو فتح ہو چکے تھے. جب قلعے فتح ہو گئے تو اب یہود کا جو مشہور یہودی تھا حلقیق کا جو قلعہ تھا, مسلمانوں نے اس کی طرف یعنی جا کے اب وہاں کا رخ کیا. اب یہودی تو سمجھتے تھے کہ اب ہماری کوئی خلاصی نہیں ہے, تو لہٰذا ابو الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جائیں. تو یہ جو شخص تھا یہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے. ان کے بال بچے ان کے پاس رہیں گے, انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے. اپنے اموال, باغات, زمینیں, سونے چاندی, گھوڑے زیرے جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے. صرف اتنا کپڑا لے کے جائیں گے جتنا انسان اپنی پشت پر اٹھا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بری ذمہ ہوں گے. یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور اسی پہ ہی ان سے صلح ہو گیا. اور اس طرح جو باقی تینوں کے قلعے تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے فتح کرا دیا. اور یہی جو تھا اب رسول اللہ اس کے جو ابو الحقیق کے اس کے دونوں بیٹے بھی قتل ہوئے تھے. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حی بن اخطب تھا جس کی صاحبزادی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا, یہ اس کو بھی قیدیوں میں شامل کر لیا گیا تھا. یہ بھی جو ہے نا کنانہ ابن الحقیق کی بیوی تھی اور اسی کی ابھی دلہن تھی اور اسی حال میں اس کی رخصتی ہوئی تھی اور پھر یہ جو ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی. تو انشاءاللہ اس سارے جو ہے نا خیبر کے واقعات کو ہم اگلی کلاس میں لیں گے. اس وقت تک اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.